आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की, और आज बात एक ऐसे इंसान की जो ईमान पे गामजन था, जिसकी पूरी जिंदगी अगर ये कहें कि ईमान के अहाते में थी तो गलत ना होगा। मैं इस वीडियो की शुरुआत जोश मलिहाबादी की कुछ लाइनों से करता हूँ। मरसी है कि उनके कुछ मिसरे हाजिर हैं। जोश कहते हैं कि आदमी हाफिजो खयामो अनीसो उर्फी, गालिबो मोमिनो फिरदौसो मीरो सादी, खुसरो रूमियो अत्तारो जुनैदो शिबली, यूनुसो यूसुफो याकूबो सुलेमानो अली। खुतबे हजरत खल्लाक का मिंबर इंसान, इंतहा ये कि मोहम्मद सा पैगंबर इंसान। और फिर आगे वो कहते हैं कि सूरमा फितने बातिल को दबा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपनी गोदों के चिरागों को बुझा देते हैं, अपने चांदों को अंधेरे में सुला देते हैं। मिसले शब्बीर जो पैगाम अमल देते हैं, ऐसे ही लोग जमाने को बदल देते हैं। 28 फरवरी 2026 की वो सर्द रात तारीख आलम में हमेशा एक स्याह बाब के तौर पर याद रखी जाएगी। जब पूरी दुनिया पुरसुकून नींद की आगोश में थी, तब मगरबी दहशतगर्दी और ज़ायनिस्ट वहशियत ने एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की रूह को झकझोर कर रख दिया। ईरान के रहबरे आली मकाम आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनाई अपने दफ्तर और रिहाइशगाह पर हुए एक बुज़दिलाना मिसाइल हमले में अपने अहले खाना और आला अफसरान के साथ शहादत के आला मर्तबे पर फायज हो गए। यह हमला महज एक इमारत या एक इंसान पर नहीं था, बल्कि ये उस गैरत और इस्तकामत पर हमला था जो पिछले 37 सालों से दुनिया की सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डालकर ला की दीवार बनकर खड़ी थी, नहीं की दीवार बन के खड़ी थी। आज जब रहबरे ईरान का पाकीज़ा लहू अपनी सरजमीन को सुर्ख कर चुका है, तो दुनिया यह समझ रही है कि एक चिराग बुझ गया। मगर तारीख गवाह है कि शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता। वो इनकलाब की फसल के लिए सबसे जरखेज खाद साबित होता है। इस दर्दनाक खबर के आम होते ही पूरी दुनिया जैसे ठहर सी गई। ईरान में 40 दिनों का सोग का ऐलान हुआ, मगर यह सोग खामोश नहीं है। इसमें इंतकाम की एक ऐसी तड़प है जो आने वाले दिनों में जालिमों के तख्त ताज को हिलाकर रख देगी। पाकिस्तान के कराची से लेकर स्कर्दू तक और हिंदुस्तान के लखनऊ से लेकर कश्मीर की वादियों तक गम और गुस्से का एक ऐसा सैलाब उमड़ा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कराची में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जब निहत्थे लोग अपने रहबर के सोग में निकले तो उन पर गोलियां बरसाई गईं, जिनमें कई बेगुनाह शहीद हुए। मगर यह खून इस बात की गवाही देता है कि आयतुल्लाह खामेनेई सिर्फ ईरान के नहीं बल्कि हर उस दिल की धड़कन थे जो जुल्म के खिलाफ धड़कता है। इराक, लेबनान और यमन के गलियारों में आज मातम के साथ साथ हथियारों की खनक तेज हो गई है। हिजबुल्लाह, हमास और हूती के मुजाहिदीन ने यह साफ कर दिया है कि अब जंग के कायदे बदल चुके हैं। रहबर की शहादत ने इन तमाम मुकामत के धड़ों को एक ऐसी जंजीर में पिरो दिया है जिसे तोड़ना वाशिंगटन और तेल अवीव के बस की बात नहीं। अमेरिका और इजराइल का मकसद महज एक शख्स को रास्ते से हटाना नहीं था। उनका असल एजेंडा तो उस इस्लामिक निज़ाम को गिराना है जिसे इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने अपने खून पसीने से सींचा था। वो चाहते हैं कि ईरान की इस आज़ाद और खुददार सरकार को गिराकर वहाँ पहलवी ख़ानदान के किसी पुराने मोहरे को बिठा दिया जाए। एक ऐसी पपेट हुकूमत जो ईरान के तेल और गैस के वसाइल को
مغرب کی جھولی میں ڈال دے۔ لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ایران کی یہ حکومت کسی بمباری سے نہیں بلکہ عوام کے ووٹوں اور ان کی اٹوٹ محبت سے بنی ہے۔ مغربی میڈیا جسے تاناشاہی کہتا ہے، وہ دراصل مغرب کی غلامی سے ملی آزادی ہے۔ جو لوگ آج خامنئی صاحب کو اینٹی وومن ہونے کا الزام لگاتے ہیں، انہیں شاید یہ علم نہیں کہ ان کے دور میں ایران کی خواتین نے تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ مقام حاصل کیا ہے جو کئی مغربی ملکوں کے لیے بھی خواب ہے۔ آج کی ایرانی بیٹیاں نقاب میں رہ کر بھی، حجاب میں رہ کر بھی دنیا کے بہترین سافٹ ویئر میزائلز بنا رہی ہیں، اور یہ سب اسی رہبری کا نتیجہ ہے۔ آج دنیا کو ایک چناؤ کرنا ہوگا۔ ایک طرف وہ آیت اللہ خامنئی تھے جنہوں نے 86 سال کی عمر تک ایک سادہ اور زاہدانہ زندگی گزاری، جنہوں نے اپنا سب کچھ قوم پر وار دیا، اور دوسری طرف وہ حکمران ہیں جن کے نام ایپسٹین فائلز جیسی گھنونی اور ذلیل فہرست میں شامل ہیں۔ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم خامنئی کو کیوں چنتے ہیں؟ ہم انہیں اس لیے چنتے ہیں کیونکہ وہ بل گیٹس، ڈونلڈ ٹرمپ یا نیتنیاہو کی طرح معصوم بچیوں کی چیخوں پر اپنی عیاشیوں کی محفل نہیں سجاتے تھے۔ خامنئی مر گئے، مگر وہ اس ضلالت میں کبھی نہیں پھنسے جس میں مغرب کے سفید پوش حکمران آج ننگے ہو رہے ہیں۔ اگر ہمیں نقاب اور ایپسٹین کے کمروں کی وحشیت میں سے ایک چننا ہو تو ہم ہزاروں بار اس پاکیزہ نقاب کو، اس بزرگ مجاہد کو چنیں گے جس نے آخری دم تک اپنی عصمت اور اپنے کردار پر آنچ نہیں آنے دی۔ وہ چاہتے تو امریکہ سے ڈیل کر لیتے اور لمبی زندگی جیتے، مگر انہوں نے بزدلی کے بجائے اس شہادت کو چنا جو صدیوں میں کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اس حملے کا اثر صرف سرحدوں تک محدود نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کی معیشت ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بہت دشوار ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز جو دنیا کی رگ جاں ہے آج مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ تیل کی قیمتیں $100 کو پار کر چکی ہیں۔ دبئی اور ابوظہبی جیسے بزنس سینٹرز کے اوپر سے گزرنے والی تمام اڑانیں رد کی جا چکی ہیں۔ دبئی کے ایئرپورٹس بند ہو چکے ہیں۔ ایران نے صاف کہہ دیا کہ اگر ہم اپنا تیل نہیں بیچ پائیں گے تو دنیا کا کوئی بھی ملک چین سے تیل نہیں حاصل کر سکے گا۔ یہ محض دھمکی نہیں ہے بلکہ ایک کڑوی حقیقت ہے۔ مغربی بازاروں میں آج جو خوف ہے وہ ان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے۔ امریکن فیملیز کے لیے اب گروسری بل اور ایندھن کی قیمتیں اتنی ہی بڑی چنتا بن جائیں گی جتنی ان کے حکمرانوں کے لیے ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ دشمن نے سوچا تھا کہ رہبر کے جانے کے بعد ایران بکھر جائے گا، مگر وہ اس انقلابی نظام کی طاقت سے بے خبر ہے۔ شاید ایران کی گورننگ کاؤنسل نے فوراً ایک انٹرم لیڈرشپ کاؤنسل کا گٹھن کر دیا۔ آیت اللہ علی رضا عارفی جو قم کی جمعہ مسجد کے امام ہیں اور ایک نہایت متقی اور دور اندیش شخصیت ہیں، انہوں نے پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ مل کر کمان سنبھال لی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کی لیڈرشپ ہر ممکن صورتحال کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی۔ رہبر کی شہادت میں لیڈرشپ کی دوسری اور تیسری صف کو اور بھی زیادہ متحد اور بھی زیادہ ایگریسو بنا دیا ہے۔ آنے والے دن دنیا کو اس غیظ و غضب کا گواہ بنائیں گے جس کی چیتاونی ایران کے جنرلز پہلے ہی دے چکے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کا جانا ایک دور کا خاتمہ ہونا نہیں ہے بلکہ اس انقلاب کا نیا آغاز ہے جس کی گونج اب بھی اسرائیل کی دیواروں کو ڈھا دے گی۔ انہوں نے اپنی شہادت سے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس تقویٰ اور صبر ہے تو دنیا کی کوئی بھی سپر پاور آپ کے حوصلوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ ان تمام لبرل دوستوں سے گزارش ہے جو مغرب کی چکا چوند میں اپنے رہبروں کو بھول بیٹھے ہیں، یاد رکھیے کہ جب بم گرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ لبرل ہیں یا کٹر، وہ صرف آپ کی زمین اور آپ کے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں۔
ایران کا مستقبل طے کرنا ایران کی اپنی عوام کا کام ہے، نہ کہ کسی باہری ملک کی گنڈا گردی کا۔ شہید خامنئی صاحب، آپ محض ایک انسان نہیں، ایک نظریہ تھے۔ آپ نے پوری زندگی جس مزاحمت کی داستان لکھی وہ آنے والی نسلوں کے لیے سبق بنے گی۔ دشمن نے ایک چراغ بجھایا ہے، مگر اس نے کروڑوں دلوں میں آزادی کی مشعل روشن کر دی۔ تاریخ گواہ رہے گی کہ جب پوری دنیا خاموش تھی، تب ایک 86 سال کا مجاہد تنہا اسلام اور مظلوموں کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس بزرگ مجاہد کی استقامت کی وجہ تھی کربلا، کربلا جو طاقت بخشتی ہے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی، ظالم کی قوت کے آگے نہ جھکنے کی، اور اپنی جان قربان کر کے حق اور انصاف کا پرچم بلند رکھنے کی۔ آخر میں پھر جوش کے ہی کچھ مصروں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور جوش کہتے ہیں کہ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ برق تپاں، پہ ہے برق تپاں کربلا تبلے ضربت آواز ازاں، کربلا پہ ہے ضربت آواز ازاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز ازاں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود آثار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار کے اغراض ہیں، جب تک اقدار کے اغراض ہیں گرمے پیکار، کربلا ہاتھ سے نہ پھینکے گی، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی شہید، آپ کی ہمت، آپ کی جرت اور آپ کی استقامت کو سلام، آپ کی شہادت کو سلام، آپ کی شہادت کو سلام۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔